الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے اور ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں پاکیزہ شریعت عطا کی اور پاکیزہ شریعت پر چلنے کا ہمیں حکم دیا، اور جنت تک چلنے کا راستہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا۔ معزز بھائیوں اور حاضرین جمعہ، اس دنیا میں، اس سماج میں بہت سارے رشتہ داریاں ہیں، بہت سارے رشتے ہیں۔ والدین اولاد کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، خالہ بہنجے کا رشتہ۔ ان سب رشتوں میں اگر اس دنیا میں اگر پہلا رشتہ ہے تو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جو پہلا رشتہ یہاں پر یہ رشتہ وجود میں آیا تو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان کا جوڑا بنایا۔ یہ جو آیت تلاوت کی جاتی ہے ہر جمعہ میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو جس اللہ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ تو میاں بیوی کا رشتہ اس زمین میں پہلا رشتہ ہے، یہ بہت ہی مقدس رشتہ ہے، محترم رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے اس رشتے کے ذریعے سے کیسے محبت پیدا کرتا ہے، کیسے رحمت ڈال دیتا ہے۔ کوئی مرد اجنبی جگہ میں پلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، کوئی لڑکی اجنبی جگہ میں پروان چڑھتی ہے، لیکن اس رشتے زوجیت میں جب دونوں منسلک ہو جاتے ہیں، شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے دونوں جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی محبت پیدا کرتا ہے ان دونوں کے درمیان، گویا کہ برسوں سال وہ دوستی رہی ہو، ایسی جگری دوستی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرو، اولاد کے حقوق ادا کرو، بھائی بہنوں کا حقوق ادا کرو،
خاص اہمیت کے ساتھ میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے کہا کہ دونوں رشتے جو بہت ہی عظیم ہے میاں بیوی کا رشتہ، جسے ہم ازدواجی زندگی کہتے ہیں، میرج لائف کہتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، بہت ہی مقدس رشتہ ہے۔ اللہ ایسے غیر معمولی برکت دیتا ہے، ایسی محبت پیدا کرتا ہے جو محبت کے دوسرے رشتوں میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ نے اسی رشتے کو ایک نشانی بتایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک جوڑا بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ ہر آدمی چاہتا ہے زندگی میں سکون ملے، چین ملے، اطمینان ملے، لیکن یاد رکھنا یہ سکون اطمینان جب تک میاں بیوی کے اندر نہیں، اس وقت تک سکون نصیب نہیں ہو سکتی انسان کو۔ زندگی میں چین چاہیے تو میاں بیوی کی زندگی چین سے گزرے۔ اگر دونوں کی زندگی میں سکون نہیں، خاندان میں پریشانیاں، گھر میں پریشانیاں، کیوں؟ دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے، دونوں کے اختلافات کی وجہ سے۔ گھر میں اگر سکون چاہیے تو ضروری ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان الفت و محبت ہو۔ خاندان میں اگر سکون چاہیے تو ضروری ہے کہ میاں بیوی کے درمیان رشتے زوجیت میں سکون ہو۔ اگر سکون نہ ہو تو ایسے گھر میں پروان چڑھنے والے بچے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ایسے گھر میں پروان چڑھنے والے بچے معاشرے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہی بچے معاشرے میں کردار ادا کرتے ہیں جن میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو اور ایک دوسرے کو چھوڑ کر دینے کا جذبہ ہو۔ ایسے رشتوں میں اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ مرد کو بیوی کے ذریعے سکون ملے، بیوی کو مرد کے ذریعے سکون ملے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائی۔ کیا آنسو بہا کر لڑکی جاتی ہے سسرال کو، بہت ہی دکھی کے ساتھ الوداع کر کے والدین کو جاتی ہے، لیکن ایک دو دن گزرتے ہیں تو اتنی محبت شوہر کے ساتھ کبھی چھوڑ کر نہیں دیتی عورت، اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محبت کس نے پیدا کی؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اسی اللہ نے محبت پیدا کی۔ تو رشتہ محبت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، معاملات محبت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ شوہر بیوی کے درمیان یہ محبت ضروری ہے، تبھی چل کر قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا۔ خود بھوکا رہے گا شوہر، بیوی کو کھلائے گا، خود تکلیف جھیلے گا اور بیوی کو سکون پہنچائے گا۔ عورت بھی ایسے ہی ہے، اگر اس کے اندر محبت ہے شوہر کی تو وہ اپنے دل میں شوہر کے جذبات کو سمجھے گی، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے گی، شوہر کو کیسے میں سکون پہنچاؤں، کیسے راحت پہنچاؤں۔ یہ ہونی چاہیے میاں بیوی کے درمیان محبت۔ اگر دونوں رشتے میں اگر محبت نہ ہو، بس بناوٹی مسکراہٹ ہو اور بس دولت لوٹنا ہو، بینک بیلنس خالی کرنا ہو، اسی وجہ سے شادی کیے ہو، اور ان کے خاندان سے کوئی مقصد ہو اور اس عورت سے کوئی مقصد ہو، تو سمجھو کہ رشتے زیادہ دن تک رکنے والے نہیں۔ حقیقت میں وہی رشتے زیادہ دیر تک رکتے ہیں، بلکہ موت تک بھی رشتے رکتے ہیں جس رشتے میں حقیقی معنی میں محبت ہوتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے کہا ہم رحمت بھی پیدا کی ہیں۔ رحمت، ایک دوسرے پر ترس کھانا، ایک دوسرے پر رحم کھانا۔ ایک میاں بیوی آپس میں رحم نہ کھائے، چھوڑ کر نہ دے، ترس نہ کھائے تو زندگی میں سکون ممکن نہیں ہے۔ سکون چاہتے ہیں تو ضروری ہے محبت ہو، محبت ہر جگہ ہو، اور دوسری بات ایک دوسرے کے اوپر ترس کھائے، کچھ حقوق کو چھوڑ دیں تو اچھا رہے تو بس ہے۔ یہ ترس کھا کے، رحم کھا کے کچھ غلطی کو بھی معاف کر دیا جائے، چھوڑ کر دینے سے اور بھی محبت میں اضافہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان الفت محبت پیدا فرمائی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقین معنی میں اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو واقعتاً ایک نشانی بتایا۔ افسوس یہ ہے جو یہ مقدس رشتہ ہے، محترم رشتہ ہے، ہم نے اس کی حقیقی معنی میں قدر نہیں کی، اس رشتے کو ہم نے نہیں پہچانا، میاں بیوی شادی کے مقصد کو نہیں پہچانے، ازدواجی زندگی میرج لائف کیا ہوتی نہیں معلوم۔ لڑکا سمجھتا ہے میری جو لائف گزرتی ہے شادی سے پہلے، شادی کے بعد بھی میں ایسے ہی گزار لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ لڑکی سوچتی ہے کہ جیسے میں ماں باپ کے نخرے میں اور ان کے لاڑ میں پلی تھی ویسے ہی میں بھی سسرال میں پلوں گی، ایسا مسئلہ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ شادی کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہے، اور اس چیز کو سمجھنا ہے۔ یہ کون سمجھائیں گے؟ والدین سمجھائیں گے۔ لڑکی کو سمجھائیں، لڑکے کو سمجھائیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ صرف نکاح کی محفل میں
ہیں صرف یہ بولنے آتا ہے مردوں کو الحمدللہ میں نے قبول کیا. سمجھتے ہیں کیا الحمدللہ کا مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں جو میرے پر جو حقوق ہیں وہ حق ادا کروں گا. میری جو ہونے والی بیوی ہے اس کو میں ساتھ دوں گا اور اس کی پوری دیکھ بھال کروں گا اور اس کے دکھ درد میں شریک رہوں گا, پوری محبت دوں گا, اس کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ کروں گا. کتنا مفہوم ہے اس لفظ میں. آسان ہے بولنا الحمدللہ میں نے قبول کیا, لیکن اس کے بعد کی جو ذمہ داری ہوتی ہے بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اس ذمہ داری کو ہم نہیں سمجھے. یہی وجہ ہے یہ رشتے زوجیت زمانے کے گزرتے گزرتے اس کی اہمیت ختم ہو چکی. کیا وجہ ہے؟ بڑی امیدوں سے بڑی ارمانوں سے آدمی شادی کرتا ہے, شادی ہو کر 1 مہینہ بھی نہیں گزرتے لڑائی شروع ہو جاتی, اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے رشتے ہیں جو طلاق میں ختم ہو جاتے ہیں, کتنے ایسے رشتے ہیں جو خلا میں ختم ہو جاتے ہیں, اور کتنے ایسے رشتے ہیں جو مجبوری میں گزار رہے ہیں. کبھی کہتا ہے مرد اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں 1 دن بھی اس کے ساتھ نہ رہتا. کبھی عورت کہتی ہے کہ میں بچوں کا چہرہ دیکھ کر اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں, ورنہ اتنا بد اخلاق, اتنا ظالم ہے, اتنا یہ غدار ہے, میں مجبوراً ہماری امی کی وجہ سے میں زندگی بسر کر رہی ہوں, ہمارے ابا کا چہرہ دیکھ کر میں زندگی بسر کر رہی ہوں, ورنہ تو یہ مجھے کچھ بھی پسند نہیں ہے. یہ کچھ مجبوریاں ہیں جس میں زندگی گزار رہی ہوں, زندگی کو آگے بڑھا رہی ہوں. ایسی چیزیں ہیں. جماعتوں میں کتنے طلاق کے کیسز ہیں, اور شادی ادھر ہوتی ہے, ماں باپ بڑی ارمانوں سے بڑی امیدوں کے ساتھ پیسے جمع کر کر کے بچی کو رخصت کرتے ہیں, لیکن 10 دن بھی نہیں ہوتے مسئلے لے کر لڑکی آ کر گھر بیٹھ جاتی ہے, اور لڑکے کی شادی کرتے ہیں بڑی ارمانوں سے تمناؤں سے. خود لڑکے کی خواہش ہوتی ہے میری لائف اسٹائل ایسی ہونی چاہیے, میں ایسے زندگی گزاروں گا, لیکن ہوتا الٹا ہے. نتیجے میں مسجدوں کی سیڑھی چھڑ جاتے ہیں, جماعتوں کے سامنے مسئلے رکھے جاتے ہیں, اور یہ مسئلے خاندان کے بدنامی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں. تو لہٰذا میرے بھائیوں کیوں آخر یہ ہے؟ اصل میں ہم نے میرج لائف کو نہیں سمجھا. اس ازدواجی زندگی کیا چیز ہے اور اس کو کیسے نبھانا چاہیے, کیسے اس کو آگے بڑھانا چاہیے, یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے. حقیقت میں کسی کو نہیں معلوم, بس یہ معلوم ہے کہ کمانا معلوم ہے, جمانا معلوم ہے, اور لڑکی گھر والے بھی لڑکے کے تعلق سے نہ اخلاق دیکھتے, نہ دینداری دیکھتے, نہ اس کا بیہیویئر دیکھتے. بس لڑکا کتنا کماتا ہے, کس کمپنی میں جاب کرتا ہے, سیلف بزنس ہے یا سیلف جو بھی تحقیق کرنا ہے کر لیتے ہیں. حقیقت میں اس کا وہ کتنا سخت مزاج ہے, ظالم قسم کا انسان ہے, اس کی تحقیق نہیں کرتے. یہ بھی بہت افسوس کا مقام ہے. جو لڑکی کے آپ کے پاس امانت ہے, ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے خوب تحقیق کر کے اچھی طرح رشتہ نبھانے کی ضرورت ہے, اور رشتہ کرانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بہت ساری تعلیمات دیتی ہے, خاص کر کے ازدواجی زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دے اور پریکٹیکل کر کے بتائے, یہ زندگی تمہاری ایسے گزرنی چاہیے. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں, عورت کو چاہیے ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں ماتحتی کی زندگی گزاروں گی. ماتحتی کس معنی میں؟ مرد قوام ہے, الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد قوام کہا اللہ تعالیٰ نے, یعنی عورت کو چاہیے کہ مرد کے ماتحتی میں رہے. ایسا نہیں کہ اپنے اشاروں پہ چلائے. جس گھر میں عورت مرد کو اشارے پر چلاتی ہے, جس گھر میں مرد عورت کے اشارے پر چلتا ہے, اس گھر میں شادی کے بعد سکون نام کی چیز نہیں ہوگی. تو عورت کو ضروری ہے کہ بھلے سے وہ کتنی بڑی ڈگری کیوں نہ حاصل کی ہو, لیکن شوہر شوہر ہے, اللہ کا حکم ہے, وہ شوہر حاکم ہے, قوام ہے, اس کی اطاعت کرنا, فرمانبرداری کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے. میں اس کی ماتحتی قبول کروں گی. شریعت کہتی ہے عورتوں تمہارے پر ضروری ہے کہ تم مرد کی ماتحتی قبول کرو. وہیں شوہر سے شریعت کہتی ہے, مرد سے کہتی ہے اللہ تمہیں قوام بنایا, مضبوط بنایا, حاکم بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ظلم کرتے پھرو, اس کا مطلب نہیں کہ تم عورتوں پر ہاتھ اٹھاؤ, بلکہ تم سمجھو اس عورت کو. عورت کمزور مخلوق ہے, اسے سمجھو, اور بتایا کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. اگر تمہیں اس کی یہ ایک چیز ناپسند ہے, اللہ نے اس کے اندر اور بھی خوبی رکھی, اس کو دیکھا کرو. اسی لیے شریعت نے یہ بھی کہا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ, عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی, اور پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے اوپر حصہ کچھ ٹیڑھی ہے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اس ہڈی کو سیدھی کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی. مطلب ہے کہ عورت کے اندر کچھ کمزوری ہے ہی.
دنیا کی کوئی ایسی عورت نہیں جو 100% پرفیکٹ ہے، ایسا نہیں ہے، ضرور کچھ نہ کچھ کجی ہے، کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہیں زندگی میں سکون چاہیے، میرج لائف میں سکون چاہیے، اسی ٹیڑھا پن کے ساتھ زندگی گزار لو۔ اس کی 2-3 جو مسٹیک ہے اسے سدھارنے جاؤ گے تو مسئلہ الٹا ہو جائے گا، طلاق میں ختم ہوگا، خلا میں ختم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائیوں، شادی کے بعد انسان کا امتحان ہے، مرد کا امتحان ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون بیوی کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، کون سی عورت شوہر کے ساتھ کیسے بیہیویئر اس کا ہے۔ اللہ یہ امتحان لینا چاہتا ہے، یقیناً زندگی امتحان ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ نے کہا ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو آزمائش بنایا، میں تمہارے لیے آزمائش ہوں، آپ میرے لیے آزمائش ہیں، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اتصبرون، کیا تم اس امتحان میں صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کتنا صبر کرتا ہے، کون کتنا فیس کرتا ہے۔ ایسے میں عورت کی غلطی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، اسے اگنور کرنا، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو زندگی عذاب بن جائے گی۔ ایک مسٹیک کے پیچھے پڑ جاؤ گے زندگی عذاب بن جائے گی، بلکہ اسے برداشت کر کے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم ہے۔ طاقت دی اللہ تعالیٰ نے مرد کو، قوت دی، سوچنے کی صلاحیت دی، تو اس کمزور مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا خاص تعلیم ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ آدمی دوستوں کا یعنی دل دادا ہوتا ہے، تارا آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ بیوی بچوں کا آنکھوں کا تارا بنے، گاؤں گلی والے تعریف کرے، کمال کی بات نہیں۔ بیوی کہتی ہے، اولاد کہتے ہیں، ہمارے والد، عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر بڑا نیک انسان ہے، اس نے میرے پر حقوق ادا کیے، واقعی کامیاب انسان ہے۔ جس انسان کو گھر میں عزت ملتی ہے تو اس سے بڑا عزت والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں خاندان میں، گھر میں، بیوی بچوں کے درمیان جو عزت ملتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ جس کو یہ عزت ملتی ہے تو سمجھ لو کہ اس نے سارے گھر والوں کا دل جیت لیا ہے۔ جب عورت کا دل جیت لیتا ہے تو یقین معنی میں عورت مطیع و فرمانبردار ہو جاتی ہے، اطاعت گزار ہو جاتی ہے، اور جب ایسی اطاعت گزاری ہے تو یقین معنی میں دن بھر کی تھکان، بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کے سارے تھکان کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک عورت اگر نیک ہو، اطاعت گزار ہو تو اتنا سکون ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ شادی کے بعد زندگی میں سکون کا بہت ہونا ضروری ہے۔ یہ سکون محبت کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور حقوق ادا کرنے سے میاں بیوی کے درمیان یہ الفت محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل ہمارے لیے، کامیاب شوہر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے اس سے بہترین شوہر نہیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ 11 بیویاں تھی، سبحان اللہ۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ازواج مطہرات پر ہاتھ نہیں اٹھائے، برا بھلا نہیں کہا۔ 9 بیویوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے جذبات کو سمجھتے تھے، ان کے فیلنگ کو سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رائٹس دیتے تھے۔ کبھی کبھی ہوتا تھا حضرت عائشہ گھر میں ہوتی تو ان کی سہیلیاں بھی آ جاتی تو چھپ جاتی تھی سہیلیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جاؤ جا کے تم اپنی سہیلیوں سے بات کرو، ملو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رائٹس دیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں جو جائز حقوق ہیں مرد کو چاہیے کہ بیوی کو دینی چاہیے، ورنہ کس دور میں ہم جی رہے ہیں، کتنے گھر کے ایسے معاملات ہیں۔ ہمارا گھر کا رولز یہ ہے آپ اس گھر میں ایسے ہی رہنا چاہیے، یہ سب کنڈیشن ہیں، یہ استعمال نہیں کرنا، باہر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ شادی کی شروعات سے ہی کتنے مرد حضرات ایسے ہیں، کتنی ساس ایسے ہیں جو بہو پر حکومت کرتے ہوئے وہاں سٹاپ کر دیتی ہے۔ جب ایسا جگڑیں گے، ایسا جو نا ان کے جو جذبات کو نہیں سمجھیں گے، ان کو جو ملنے والے جائز حقوق جو انڈیپینڈنس نہیں دیں گے تو مسئلہ بگڑے گا، سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو جاتی اور مسجد نبوی میں حبشی لوگ کچھ کرتب دکھاتے تھے، کچھ کھیل دکھاتے تھے عید کے موقع پر۔ میں بہت غور سے دیکھتی تھی وہ کرتب کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے کھڑا کر لیتے تھے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے میں
یعنی اپنی ٹھڈی رکھ کر اسے دیکھا کرتی تھی چھپ کر. جب تک میں نہیں کہتی اس وقت تک اللہ کے رسول نہیں ہٹتے تھے. جب میں کہتی تھی بس اللہ کے رسول چلیں گے تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. یہ کہہ کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے مردوں تم بھی اپنی بیوی کے جائز خواہشات کو پوری کرو, ان کے جذبات کو, ان کی فیلنگ کو سمجھو, ان کا حق ادا کرو. یہ حدیث سنا کر حضرت عائشہ سارے امت کے مردوں کو یہ نصیحت کر رہی ہیں. تو ضروری ہے میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے, شادی ہوتی ہے 10 سال 15 سال 20 سال بھی گزر جاتی ہے, آفٹر میرج کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں, نہ شوہر فیلنگ سمجھتا ہے عورت کی, نہ عورت شوہر کے جذبات کو سمجھتی ہے. ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی کٹ جائے گی, گزر جائے گی. آپ جیسے بھی ہو, جیسے آپ کی لائف سٹائل گزر جائے گی, ورنہ ایسے زندگی جی کر کیا فائدہ ہے جبکہ دونوں کے درمیان محبت نہ ہو, الفت نہ ہو, انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ وہ سارے خواب آپ شادی سے پہلے دیکھتے تھے میری لائف سٹائل ایسی ہونی چاہیے, ورنہ آپ خود اپنا حق ادا نہیں کر رہی ہیں, تو ایسی زندگی جی کر کیا فائدہ ہے؟ تو ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ان کے جذبات کو سمجھے, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھے. مسائل کہاں نہیں پیدا ہوتے, اختلافات کہاں نہیں پیدا ہوتے؟ دیکھو شادی کے بعد لڑائی کا ہونا ضروری ہے. لڑائی ہوگی, اختلافات ہوں گے, 5 انگلی کبھی یکساں نہیں. فرق ہے, کوئی لڑکی آتی ہے اس گھر سے تو ضرور آپس میں ٹکراؤ ہوں گے, ذہنوں کے ٹکراؤ ہوں گے, ان کے کچھ الگ فیلنگز ہوں گے, ان کے الگ خواہشات ہوں گے, اور آپ کے الگ فیلنگز ہوں گے, آپ کے الگ خواہشات ہوں گے. دونوں یکساں ہو جائے 100% ذہن, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے میں ذہنوں کے ٹکراؤ کے وقت کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے, ناراضگی, اختلافات ہو جاتے ہیں. کس میں اختلافات نہیں ہوتے؟ صحابہ کرام رضوان اجمعین کے درمیان میں اختلاف ہوتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی میں ناراض بھی ہو جاتی تھی. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں تو دنیا کا کون سا جوڑا ہے جو ناراض نہ ہو؟ ناراضگی, اختلافات کا ہونا یہ نیچرل چیز ہے. ایسے میں اختلافات کو ختم کرنا, فوراً مل لینا, یہ شریعت کی تعلیم ہے. حضرت فاطمہ گھر میں موجود ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, پوچھتے ہیں اے فاطمہ علی کہاں ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے درمیان کچھ تو میں ہو گئی, حضرت علی چلے گئے یہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا, کہا دیکھو میرے داماد کہاں ہیں. جا کر دیکھتے ہیں تو مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں, وہ بھی مٹی میں سوئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم میں مٹی لگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں, اٹھاتے ہیں اور مٹی کو ان کے جسم سے الگ کرتے ہیں. قم یا ابا تراب, اے ابو تراب, حضرت علی ان کا لقب ہے, اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ, فاطمہ تمہارا انتظار کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لا کر چھوڑ دیے, کچھ نہیں پوچھا کیا قصہ, کیوں تم نے ایسا کیا, کیا پرابلم, کچھ نہیں پوچھا. بعض اوقات مسئلہ کچھ نہیں ہوتا, چھوٹے موٹے ہوتے ہیں, اس کو نہ پوچھنا ہی اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا خود وہاں سلیوشن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ خود انہیں تسلی کے لیے تھا. وہ ساری جو ان کے درمیان تھی وہ سب بھول گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق گھر چلے گئے, اور وہاں جا کر کہیں روایت میں نہیں نبی نے ان کو بٹھا کر سمجھایا, ایسا کچھ نہیں ہے. تو مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے, اس کو بڑا کرنا, اس کو پھونکنا, یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. میاں بیوی کے درمیان چھوٹے موٹے لڑائی ہوتی, اختلافات ہوتے ہیں, ان چیزوں کو اتنی اہمیت دے جتنی دینی چاہیے. رات گئی بات گئی کا قصہ ہونا چاہیے, ورنہ اسی میٹر کو ہفتے بول کر دکھانا, بیوی کا دل دکھانا, یا بیوی شوہر کا دل دکھائے, تم نے ایسا کیا, گزشتہ ایسا کیا, شادی کے نئے میں یہ کیا تھا, وہاں جانے کے بعد ہم نے کیا کچھ بول کر لوگوں کا دل دکھاتے ہیں. ایسی زندگی ہے تو کبھی میرج لائف میں, میریٹل لائف میں کبھی سکون نہیں نصیب ہو سکتی. اسے سمجھنا ہے میرے بھائیوں. یہ سب نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے لڑائیاں, کتنے پنچایتیں, کتنے جھگڑے آفٹر میرج یہ سب ہوا کرتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے درمیان کچھ باتیں ہو رہی تھی, اور حضرت ابو بکر داخل ہو رہے تھے, تو اس وقت حضرت عائشہ کی آواز کچھ بلند ہو گئی. حضرت ابو بکر دیکھے کہ میری بیٹی نبی کے سامنے ایسے جناب گفتگو کر رہی ہے, فوراً حضرت عائشہ پر ٹوٹ پڑے. تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے, حضرت عائشہ کو پیچھے کر لیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آئے, پھر ایسے ہی واپس چلے گئے. کہنے لگے اے عائشہ دیکھو میں کیسے تمہیں بچا لیا. سبحان اللہ, یہ زندگی ضروری ہے میرے بھائیوں. کہنے لگے عائشہ دیکھو میں کیسے تمہیں بچا لیا, اگر میں نہیں ہوتا تو تمہارے ابا کی کچھ ڈانٹ تمہیں پڑتی, کچھ مار پڑتی تھی.
اور اس کے 2-3 دن کے بعد ابو بکر آتے ہیں، پھر کیا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ پیار بڑا ماحول ہے، حضرت عائشہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان الفت و محبت ہے۔ فوراً کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے تم نے مجھے لڑائی کے وقت شریک کیا تھا اب یہ صلح میں بھی مجھے شریک کر لو۔ اللہ کے رسول مسکرائے، آیا ابو بکر آ جاؤ، آپ بھی ہمارے اس محبت میں آپ بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیلنگ سمجھتے تھے، کیسے اس بات سمجھتے تھے۔ کہنے لگے عائشہ مجھے معلوم ہے کہ تم کب خوش ہوتی ہو کب ناراض ہوتی ہو۔ وہ کیسے؟ کہا کہ اے عائشہ جب تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے خوش ہو، جب تم کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت تعجب کرنے لگی، ہاں اللہ کے رسول لیکن پھر بھی اللہ کے رسول میں ابراہیم کے رب کی قسم صرف زبانی طور پر کہتی ہوں لیکن دل میں واقعی معنی میں تمہاری محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین عائشہ پر قربان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کیسے معاملات تھے، نبی کا ان کے ساتھ کیسے معاملات تھے، یہ ہمیں پڑھنا ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے، یہ اپنے شادی ہونے والے لڑکوں کو سکھانا ہے جو یہ سب چیزیں نہیں جانتے، نتیجے میں زندگی میں سکون کھو بیٹھتے ہیں، نتیجے میں زندگی پریشان سی گزر جاتی ہے۔ عائشہ رضی گھر میں موجود ہوتی ہیں، گھر میں مہمان آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے ہیں اس وقت زینب بنت جہش کے گھر سے کوئی چیز پکوان خادم کے ذریعے سے وہ چیز آتی ہے، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ میرے گھر میں سوکن جو زینب بنت جہش نبی کی ایک بیوی وہ کیوں میرے گھر میں لا کے دے، غصے کے مارے خادمہ کے ہاتھ سے اس پلیٹ کو پھینک دیتی ہیں، نتیجے میں وہ پلیٹ سب چور چور ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خادمہ سے کہنے لگے تمہاری ماں کو غیرت جاگ گئی ہے، کچھ نہیں کہا، تمہاری ماں یعنی سوکنوں کے درمیان غیرت ہوتی ہے، تو کہنے لگے کہ تمہاری ماں کو غیرت جاگ گئی ہے۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ کو جمع کیا اور نیا پلیٹ وہاں سے نکال کر خادمہ کو دے دیا، کچھ نہیں کہا حضرت عائشہ عنہا سے تم نے کیوں ایسا کیا، تم نے کیوں ایسا کیا، نہیں۔ ارے ہم ہمیشہ کیا چاہتے ہیں مرد کہ میں ہی غصہ کروں، اسے غصہ کرنے کا رائٹس نہیں ہے، مرد کو جہاں غصہ کرنے کا رائٹ ہے عورت کو بھی غصہ ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پورے مرد حضرات 100% پرفیکٹ ہیں، اکثر سمجھتے کیا ہے معلوم مرد حضرات ہم لوگ بالکل پرفیکٹ ہیں، اتنی تکلیف سے اتنی محنت کے ساتھ بھی بچوں کے لیے کماتے ہیں، سب کچھ کوشش کرتے ہیں، میری بیوی یہ غلطی کرے تو مجھے غصہ کرنے کا رائٹس ہے، ٹھیک ہے ویسے ہی اس پر بھی رائٹس ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے بہت کچھ کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، استری ڈالتی ہے، تربیت کرتی ہے بچوں کی۔ اس سے بڑی بات کیا کہتے ہیں کہ بہت سے شوہر کہ تو نے زندگی میں میرے کیا کیا، کیا دے دی، تو اولاد دی تیرے لیے، کیا تو اولاد پیدا کر سکتا ہے؟ اولاد دی، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اولاد کو جنم دی، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ عورتوں کی طرفداری ہے، عورتوں کی طرفداری مقصود نہیں ہے، ورنہ جو معاشرے میں جو چلتا ہے جو ہم سنتے ہیں وہی چیز بتا رہے ہیں، اکثر جو نا ظلم اس پر ہوا کرتا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ غلطی دونوں طرف سے ہو رہی ہے، جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ شکر گزاری آپس میں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت ہونی چاہیے۔ اگر بیوی کو بچوں کے سامنے ڈانٹیں گے تو بتاؤ کہ وہ بچے کہاں ماں کی جو نا قدر کریں گے، اگر عورت شوہر کو ڈانٹے گی بچوں کے سامنے بچے کہاں باپ کی عزت کریں گے؟ ایسے بچے مستقبل میں دونوں کے باغی بن جاتے ہیں، والدین کی اطاعت گزار نہیں بنتے۔ اور جس گھر میں نے کہا کہ الفت و محبت ہو، آخری وقت تک بھی بڑھاپے میں بھی وہاں سے پلنے والے بچے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کردار کے، اچھے اخلاق کے پروان چڑھتے ہیں، لیکن جس میاں بیوی کے رشتے محبت نہ ہو وہاں کے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس گھر میں جو بچے پروان چڑھتے ہیں بد اخلاقی کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی عزت کرنا، اگر واقعی معنی میں اسے کچھ بولنا ہے بند کمرے میں اسے ڈانٹنا سمجھانا ضروری ہے، بھری محفل میں اس کے نڑند کے سامنے، اس کے ساس کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، شادی میں فنکشن میں ڈانٹنا، ایک دوسرے کا انسلٹ کرنا شریعت کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ضروری ہے، اس چیز پر عمل کرنا ہے، تبھی چل کر زندگی میں سکون ہے، ورنہ صرف دعاؤں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ جب تک ہم پریکٹیکل لائف میں سب نہیں کریں گے تو نہیں ہو سکتا۔ بیوی کا ہاتھ بٹانا، ساتھ دینا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں
اگر جوتی اگر ٹوٹ جائے تو خود سی لیتے تھے اور جھاڑو دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دھوتے تھے، ایسے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو اگر ایسی چیزیں ہو ماشاءاللہ، اگر کام تقسیم کر لیا جائے، عورت نہیں چاہتی کہ مرد خدمت کرے لیکن پھر بھی آپ آگے بڑھ کر کچن میں یا صفائی میں گھر میں ساتھ دیتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں الحمدللہ آپ کی رشتے زوجیت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ یہ سب چیزیں فالو کرنا، تبھی چل کر آگے انشاءاللہ حقیقی معنی میں عورت کے دل میں یہ جذبہ، یہ محبت پیدا ہوگی۔ میاں بیوی دونوں مل کر گھر کو سنوارے، خاندان کو سنوارے، بچوں کی تربیت کریں، ایک دوسرے کا شکر ادا کرے، شوہر بیوی کا شکر ادا کرے، بیوی شوہر کا شکر ادا کرے، ورنہ ناشکری اگر ہے تو سمجھو کہ وہاں بھی سکون نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، میں تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں۔ تو پوچھنے والی نے پوچھا اللہ رسول کیوں؟ کہا کہ تمہارے اندر دو برائیاں ہیں، کہا کہ تکثرن اللعن، بات بات پر لعنت کرتی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر بد دعائیں کرنا، لعنت کرنا، تو مر جائے، تو ستیہ ناس ہو جائے، تو مٹی میں مل جائے، کیا کچھ نہیں کہہ دیتی ہے۔ فرمایا کہ وہ تکفرن العشیر، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ شوہر پوری زندگی اچھی طرح دیکھا ہوگا، کبھی اس سے غلطی ہو گئی، کہنے لگتی ہے کہ میں جب سے تم سے شادی کی ہوں کبھی سکون نہیں دیکھی، تم سے شادی کرنے سے بہتر تھا، مجھے اتنے رشتے فلاں فلاں رشتے آئے، اس سے شادی کر لیتی تو اچھا تھا، تم سے شادی کر کے میں اتنی تکلیف پڑ رہی ہوں۔ حالانکہ چھوٹی موٹی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، سارے احسانات کو بھلا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شوہر کی ناشکری ہے، شوہر کے احسان کو تو بھول جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تم جہنم میں کثرت سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے شکر گزار بنے، ایک دوسرے کے درمیان ہدیہ دے، تحفہ تحائف دے، یہ سب چیزیں محبت میں بڑھانے کے لیے کافی ہیں۔ تو بہرحال یہ موضوع بہت طویل موضوع ہے، بہت لمبا چیپٹر ہے، لیکن میں یہاں پر موٹی موٹی باتیں بتایا کہ میرج کے بعد، شادی کے بعد میاں بیوی کو کیسے رہنا ہے اور کیسے ایک دوسرے کا دل جیتے، اس کی کوشش کرنا ہے، اور محبت بڑھانے کے لیے جو چاہے کرے، جائز چیزیں جتنا چاہے کرنا چاہے کرے، محبت کی حفاظت کریں، اس ہمدردی کی حفاظت کریں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تو زندگی میں سکون ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھتے ہیں ہم لوگ، اللہ حفاظت کرے، اللہ سب کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے۔ ہر گلی میں، ہر خاندان میں کتنے جھگڑے ہیں، جماعت میں کتنے مسائل ہیں، خلا کے واقعات، طلاق کے واقعات، کتنے ظلم کے واقعات۔ یہ ریزن یہ بھی ہے کہ ہم نے فیملی کونسلنگ نہیں بنائی۔ بالکل یہ بہت ضروری ہے، جس طرح ہر ایک کے اندر جذبہ ہے کہ ہر محلے میں مسجد رہے، ہر گلی میں مسجد رہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہر محلے میں ایک فیملی کونسلنگ ہو، جہاں پر میاں بیوی کو ملانے کی باتیں ہوں۔ آج دیکھیے کہ صلح کرنے والے خاموش ہیں، صلح کرنے والے خاموش ہیں، کتنے خاندان ٹکڑے ہو رہے ہیں، جو الفت و محبت ہونی چاہیے ختم ہو چکی، نفرت اس کی جگہ لے لی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے کی بنیاد پر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملے کی بنیاد پر خلا تک نوبت آ جاتی ہے۔ صلح کرنے والے چھپے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، اور ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو صلح کرنے کے لیے۔ نتیجے میں ایسے لوگ تماشا بنے بیٹھے ہیں جو جلتی آگ میں پیٹرول کا کام کرتے ہیں، توڑنا جانتے ہیں، اختلاف پیدا کرنا جانتے ہیں، فساد پیدا کرنا جانتے ہیں، لیکن صلح کرنے والے، اصلاح کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، یا تو چھپے ہوئے ہیں یا تو ان کو ایسی کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہی ہے جو واقعی معنی میں صلح کرنے والے ہوں۔ تو ضروری ہے کہ فیملی کونسلنگ ضروری آج کے اس دور میں، ورنہ اگر اس بحران کو نہیں روکیں گے، اگر اس معاملے پر اگر غور نہیں کریں گے، گاؤں کے بڑے لوگ، علماء، اصل و رسوخ لوگ جو اپنے آپ کو جماعت کے بڑے کہنے والے، اگر اس پر غور نہیں کریں گے، اللہ کی قسم سارے لوگ قیامت دن پوچھے جائیں گے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کتنے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، کتنے رشتوں میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، کتنی عورتیں طلاق شدہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی عورتیں خلا لے کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لڑکوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، معاملے کو کتنا طول دیا جاتا ہے۔ نتیجے میں معاشرے کے بڑے لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ بہت کچھ انہوں نے کیا معاشرے کے لیے، کاش کہ اگر یہ بھی کر جاتے تو ضروری ہے کہ ایسی کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جو اس میں علماء بھی ہو،
جس میں اثر و رسوخ والے بھی ہو، گاؤں کے بڑے لوگ بھی ہو، جس میں جو لا جاننے والے سب لوگ موجود ہوں، ایسی ٹیم فارم کریں. نتیجے میں انشاءاللہ اگر ایسی چیز ہو تو ٹوٹتے ہوئے رشتے کو جوڑا جا سکتا ہے. جن کا مقصد خلا ہو وہ مل سکتے ہیں، جن کا مقصد طلاق ہو وہ جڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. انشاءاللہ رب العالمین اس پر سارے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جہاں بھی اختلافات ہیں اللہ ان کی اختلافات کو ختم فرمائے. جہاں بھی گھرانہ پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ الفت و محبت پیدا فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے، زندگی بسر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رحيم رب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح أولادنا. اللهم أصلح أحوالنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.